جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے ستون تم کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ زمین پر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کی اب تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا سعادت مند شخص کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا شخص وہ ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی عرش کے پیچھے کوئی بریک نہیں ہے، ادھر سے بندہ کہتا ہے ادھر ڈائریکٹ عرش پہ جا پہنچتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے برباد کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں ہر جگہ میں ہر آدمی کو فائدہ دیتا ہے۔ گناہ گار بھی کہے تو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، نیک کہے تو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہے ہی نہیں کہ یہ کلمہ کسی کو فائدہ نہ دیتا ہو، ہر آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم، اس نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اللہ کی شان مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، مسلمانوں کو سارے کے سارے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا اس کو دیگ میں ڈالا اور آگ جلا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس نے شروع میں اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا جیسے ان کی عادت ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کچھ نہیں کام بن رہا تو پھر اس نے آخرکار اللہ کو پکارنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے اللہ کی کہ اس مشکل وقت میں بھی اس نے پہلے بتوں کو پکارا، مگر جب کوئی مدد نہ آئی تو پھر اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ وہ کافر بادشاہ اپنی زبان بند رکھ تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے، مگر قربان جائیں اپنے اللہ پہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو اتارا جس سے دیگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے ہوا کو چلایا، ہوا نے اس دیگ کو اٹھا کر ایک دور کے علاقے میں جہاں سب کے سب لوگ کافر تھے وہ رہتے تھے وہاں پہ جا پہنچایا۔ اور یہ کیا لا الہ الا اللہ اور زیادہ جوش سے پڑھ رہا تھا۔
کہ اس حالت میں آدمی جس جوش اور دل کے خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کیسے خلوص سے آدمی پڑھتا ہے۔ تو یہ پڑھتا جا رہا تھا بڑے جوش کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے سارے لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے سارا کا سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے تو ان کے ہاتھ چڑھ گیا، تو انہوں نے سارے بدلے لینے کے لیے مجھے میرے ساتھ ایسے کیا۔ پھر میں نے اپنے بتوں کو پکارا لیکن کوئی مدد نہ آئی، تو آخرکار میں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح مدد فرمائی۔ تو جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کہ جہاں جائے دین پھیلا دے، جہاں جائے اسلام پھیلائے، اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ جیسے اس کافر کہ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا مجھے آپ کھانا کھلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ کہہ لے تو میں کھانا کھلا دوں گا، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا، مسلمان تو میں نہیں ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ اٹھا اور باہر کو چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی اتاری، اے ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ میرا کافر، میرا نافرمان، میرا انکار کرتا ہے، میں اس کے کفر کے باوجود اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، 70 سال سے کھلاتا ہوں، میں اس کو پلاتا ہوں۔ اے ابراہیم آپ کے دسترخوان پہ میں نے ایک مرتبہ بھیجا، آپ نے مسلمان ہونے کی شرط لگا دی، اے ابراہیم جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو پکڑا، بھائی آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا مسلمان ہونے کے بغیر کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے اوپر وحی اتاری کہ اے ابراہیم میں اس کو 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو جب اس کو پتہ چلا اس نے کیا کہا، اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے، اے ابراہیم پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہمارے دل پھٹ جائیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اوپر سے محبت ہی محبت اور ادھر سے جفا ہی جفا، اللہ کی طرف سے وفا ہی وفا، ادھر بندے کی طرف سے جفا ہی جفا۔ ہمارا حال تو وہ ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رات دن نعمتوں کی بارش برساتا ہے اور ہم اللہ کے سامنے 5 وقت جھکتے بھی نہیں ہیں، 5 وقت اللہ کو ٹائم بھی نہیں دیتے۔ تو لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ لا الہ الا اللہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں چلتے پھرتے اس لا الہ الا اللہ کو کہا کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں، آگے بھی پھیلایا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دیا کریں۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اس سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام کے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ ایک آدمی 100 سال کفر میں گزار کر، کفر و شرک جیسے بڑے گناہ گزار کر، ایک مرتبہ جب اس کو کہتا ہے، صرف یہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے کفر کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے، ہم اس سے ہٹ کے کہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور ہر وقت اس کو کہا کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیسی ہمیں ایمانی طاقت حاصل ہوتی ہے، کیسے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے۔ سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ سارا قرآن اس کا تفسیر ہے، اس کی تفسیر سے بھرا ہوا ہے۔ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھ لیتا ہے، جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر میں عذاب کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔
یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ ہمارے بزرگان دین 70,000 کے بہت سارے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب کوئی دوست احباب یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو ان نصابوں میں سے ایک فوراً اس کو بخش دیا کرتے تھے، اور اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم بھی اس کی کوشش کریں، اپنے پاس اس کے نصاب پڑھ کے رکھیں، کم از کم ایک نصاب تو اپنے پاس پڑھ کے رکھیں، اپنے لیے تو پڑھ کے رکھیں۔ اور اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ روزانہ آدمی صرف 500 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، صرف 500 دفعہ، زیادہ نہیں میں کہتا ہوں، تو 170 دن میں یعنی 4 مہینے میں یہ پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، ایک نصاب ہو جائے گا۔ دوسرا شروع کر لیں، پھر تیسرا شروع کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔